روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں۔ آج کل ہم سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں سنتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ روزہ 7 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 15 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کوئی 20 چیزیں بتاتا ہے۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کیا ہم اندازے سے روزہ رکھ رہے ہیں یا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہے؟ آج میں آپ کو بالکل آسان زبان میں سمجھانے والا ہوں، تاکہ کل کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ پورے یقین کے ساتھ جواب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا اجالا رات کی سیاہی سے الگ نظر آ جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ سورہ البقرہ میں سورہ نمبر 2 پر آیت نمبر 187 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں صاف ہیں کہ کھانا چھوڑنا، پینا چھوڑنا، دن میں شوہر اور بیوی کا رشتہ چھوڑنا۔ یہیں سے روزہ ٹوٹنے والی چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ اب آپ دھیان سے سنیے گا، روزہ کن کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جان پوچھ کر کھانا کھانا۔ اگر کوئی انسان یہ جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے اور کچھ کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا چکھائی تو ہے، ہم نے تھوڑا سا نمک چکھ لیا یا پھر کسی چیز کو چکھ لیا۔ بھائی تھوڑا سا بھی جان پوچھ کر کھانا تو سمجھ لیجئے گا آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر بھول گئے، یعنی کہ حدیث میں ایک آتا ہے کہ جو روزدار بھول کر کھا پی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے، اللہ نے اسے کھلایا ہے۔ صحیح بخاری میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرق سمجھیے گا، بھول کر روزہ، اگر آپ نے بھول کر کچھ کھایا تو روزہ آپ کا صحیح ہے، اور جان پوچھ کر آپ نے کھایا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 2، جان پوچھ کر پانی پینا ہو یا چائے ہو یا کولڈ ڈرنک ہو، جان پوچھ کر حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا۔ لیکن آج کے ماحول میں لوگ کہتے ہیں گرمی بہت تھی، تھوڑا پانی پی لیا، لیکن یاد رکھیے روزہ صبر کا نام ہے۔ نمبر 3، شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق، یعنی کہ ہم بستری، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر دن کے وقت میں ایسا ہوا، آپ نے بیوی سے ہم بستری کے لیے کہا یا بیوی نے آپ سے ہم بستری کے لیے کہا اور روزہ تھا آپ کا اس وقت میں، تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ کو قضا نہیں بلکہ کفارہ دینا ہوگا۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں صحیح بخاری شریف کی۔ ایک صحابی نے ایسا کیا تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ بتایا، یعنی کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سوچئے کتنا سخت معاملہ ہے۔ آج کے دور میں ہم ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، جان پوچھ کر الٹی کر دینا۔ اگر خود الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ آپ ایک جان پوچھ کر انگلی ڈال کر الٹی کر رہے ہیں تو یہ اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک آپ کا جیسے کہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اچانک آپ کو الٹی آ گئی تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر انگلی ڈال کر آپ نے جان بوجھ کر الٹی کر دی تو آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ آج کل کچھ لوگ ڈائٹ کے نام پر ایسا کرتے ہیں، روزے میں ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5، مہاماری، یعنی کہ پیریڈ کی حالت۔ اگر دن میں کسی بہن کو بھی مہاماری شروع ہو جائے، یعنی کہ پیریڈ شروع ہو جائے، تو اس کا روزہ ختم۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بعد میں آپ اس کے قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، نفاس، یعنی کہ بچے کے بعد کا خون، یہ بھی وہی حکم ہے، روزہ نہیں رکھا جائے گا، بعد میں آپ کو قضا رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 7، جان پوچھ کر دھواں اندر لینا، یعنی کہ سگریٹ کا، بیڑی کا دھواں اندر لینا۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ، کچھ لوگ کہتے ہیں سگریٹ کھانے یا پینے میں نہیں جاتا ہے روزہ، لیکن ذرا سوچئے دھواں جان پوچھ کر اندر چلا گیا، پیٹ کے اندر چلا گیا گلے کے ذریعے سے، اور وہ شریر پر اثر ڈالتا ہے۔ علماء کی بڑی تعداد کے مطابق روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، ڈرپ یا گلوکوز۔ اگر ڈرپ کھانے اور پینے کی جگہ پر لے رہے ہیں، جیسے کہ کھانے پینے کی جگہ سے آپ لے رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف علاج کے لیے انجیکشن آپ لگوا رہے ہیں تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج کے میڈیکل حالات میں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 9، جان پوچھ کر بیریے نکالنا۔ اگر کوئی انسان جان پوچھ کر ایسا کرتا ہے جو اپنا جسمانی منی نکالتا ہے، جان پوچھ کر جسمانی منی نکالتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سو رہا ہے اور سوتے ٹائم پر اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ نائٹ فیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ پانی باہر آ جاتا ہے، منی باہر آ جاتی ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو وہ فوراً غسل کر لے۔ لیکن جان پوچھ کر اگر آپ نے نکالی، پانی نکالا ہے، منی نکالی جان پوچھ کر، تو آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 10،
गले से नीचे दबा या कुछ पहुंचाना, यानी कि आपने चाहे दबा हो या कुछ भी हो वो आपने गले के नीचे से अगर उतार दिया और अगर दवा जानबूझकर पेट तक पहुंची तो रोजा टूट जाएगा। इसलिए रोजे में दवा लेने से पहले डॉक्टर और आलिम से जरूर पूछ लें। अब आप ध्यान दें वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रोजा नहीं तोड़ती है। भूल कर खाना, खून निकलवाना, आंख में दवा डलवाना, खुशबू लगाना, दांत साफ करना वो भी एहतियात के साथ। अब एक बहुत ही अहम बात नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता अल्लाह को उसके खाने पीने और छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज हम क्या करते हैं, रोजा रखते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, मोबाइल पर हराम हराम चीजें देखते हैं। तो सोचिए क्या ये रोजे की रूह है या रोजा सिर्फ पेट का नहीं, आंखों का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है, दिल का भी रोजा है। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों, रोजा अल्लाह की अमानत है, इसे इल्म के साथ रखिए, अंदाजे से नहीं, सुनी सुनाई बातों से नहीं, कुरान और हदीस की सही रोशनी में आप रोजा रखिए। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, हमारे रोजे को कबूल करे, हमें हर गुनाह से बचाए, हमें ऐसा रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए जो सिर्फ भूख और प्यास नहीं बल्कि दिल की सफाई से हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो भाइयों और बहनों, आज हमने आपको बताया कि रोजा किन किन चीजों से टूट जाता है और किन चीजों से नहीं टूटता है। कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपको समझाया। तो अब बस आपका फर्ज है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि लोग कुरान और हदीस की रोशनी में समझ सकें कि रोजा किन किन चीजों से टूटता है और किन चीजों से नहीं टूटता है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।